سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت والا سلام۔ نظر عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور پاکستان سے پھر وہی خبریں ہمارے پاس ہے جناب، جو آپ کو میرا حال ہر ہفتے ملتی ہیں، اب تو ڈیلی ملنی شروع ہو گئی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ 19 لاشیں گری ہیں۔ خان صاحب کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں، رات کشمیر میں جو الیکشن ہوا ہے ابھی تو صرف میر پور کے حلقوں میں ہوا ہے، تو لیکن جہاں پر مین احتجاج ہو رہا ہے راولہ کوٹ کا علاقہ جو ہے، وہاں پر صورتحال کافی خراب ہے۔ میر پور کے اندر جو الیکشن ہوا اس میں کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ نے 9 سیٹیں جیت لی ہیں اور پیپلز پارٹی نے 4 سیٹیں جیت لی ہیں، لیکن راولہ کوٹ سے جو خبریں آئی ہیں وہ پاکستان ٹیلی ویژن، یہ پاکستانی نیوز ایجنسیاں وغیرہ تو کوئی ایسی بات باہر نہیں نکال رہی، لیکن بعض ٹی وی چینلز پہ جو ڈسکشنز وغیرہ ہوتی ہیں، جو وی لوگ چلتے ہیں، ان سے یہ بات باہر کھل کر سامنے آئی کہ کل وہاں پہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے اور 19 لاشیں ٹوٹل گری ہیں، جن میں آپ کہہ لیں 1 درجن سے زیادہ جو ہے وہ مظاہرین ہیں، اس کے علاوہ رینجرز کے بندے بھی، اور پھر پولیس کا اہلکار 3 جو ہے وہ بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ اور یہ جو کلیش کی صورت ایک حدثے سے بنی ہوئی ہے وہاں پر، اور جو مظاہرین ہیں وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ اس پر ضد ہیں کہ وہ راولہ کوٹ سے شہر کے اندر کل شہر سے یہی کہا جا رہا ہے کہ اس واقعے کے بعد راولہ کوٹ شہر پر انہی کا قبضہ ہے، انتظامیہ جو ہے ہے، اور اب وہ آگے جانا چاہتے ہیں، میر پور تک آنا چاہتے ہیں اور مظفر آباد تک ان کا ارادہ ہے آنے کا۔ لیکن یہ ہے کہ ان معاملات سے جو حکومت پاکستان ہے، جو عام طور پر آزاد حکومت کو سپورٹ کرتی ہے فائنینشلی طور پہ بھی، اس کے بجٹ کے اندر بھی اور ان معاملات میں بھی، وہ اس وقت بالکل خاموش ہے۔ اور جو سوالات کیے گئے ہیں آئی جی صاحب سے کہ بھئی اتنی لاشیں گر گئی ہیں، وہ کہتے ہیں کہاں ہیں لاشیں؟ نہ پولیس کے پاس ہے، نہ کوئی اسپتال کے اندر لاش پوچھی جائے تو کہاں ہے لاشیں؟ وہ اس کو بڑا مطلب ایزی لے رہے ہیں، جو کہ ایک اچھی بات نہیں ہے۔ اور اس کے اوپر کافی ریئیکشن آیا ہے دنیا کا کہ بھئی ملک کے اندر 19 لاشیں گر جائیں، چھوٹے سے راولہ کوٹ کو ایسی بڑی جگہ نہیں ہے، اور یہ اس حد تک ہٹ دھرم ہوئے ہوئے ہیں حکومت والے، یا اتنے سخت دل ہوئے ہوئے ہیں کہ وہ آگے سے یہ کہتے ہیں کہ بھئی کہاں ہے لاشیں؟ تو سوائے کے سب کو پتا ہے کہ پولیس اٹھا کے لے گئی ہوگی، پولیس سے وہ جب ظاہرین خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 19 بندے غائب ہیں، نام لے کے بتا رہے ہیں، وہ جو لوگ وہاں سے غائب ہو گئے ہوئے، تو بہرحال یہ ایک خطرناک صورتحال کی طرف پاکستان بڑھ رہا ہے۔ اس لحاظ سے بہت زیادہ خطرناک ہے جبکہ پاکستان کے باقی صوبوں میں بھی امن کی کیفیت نہیں ہے۔ پھر ایسے موقعوں پر جو دوسرے جگہوں پر انریسٹ ہو، وہ بھی شیئر ہو جاتے ہیں، یہ وہاں بھی معاملات زیادہ بگڑ جاتے ہیں۔ نہ بلوچستان میں امن ہے، نہ وزیرستان وغیرہ میں امن ہے، نہ آپ کے خیبر پختونخوا میں امن ہے، اور اب یہ ساتھ جو ہے آزاد کشمیر میں بھی معاملات شروع ہو گئے۔ اس سے ہمارا دشمن پھر زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے، اور اس صورتحال سے ایک طبقہ تو یقیناً پاکستان کا فکر مند ہے کہ بھئی اس کے ملک کے برے حالات میں، ایسے حالات میں جبکہ معیشت بھی بیٹھی ہوئی ہے اور کوئی ہاتھ بھی پکڑنے کو تیار نہیں، آپ نے اتنی بڑی مدد کی امریکہ کی، 10 بلین میں آپ نے مانگے تھے، جواب تک نہیں دیا امریکہ نے ابھی تک۔ تو اس لحاظ سے بہرحال ایک خطرناک صورتحال میں ملک جو ہے وہ داخل ہو رہا ہے۔ حضرت 10 ملین مانگے تھے، کوئی 1 ملین بھی نہیں آیا۔ یہ جو آخر بھی آپ نے بات کی، اس وقت تو ٹرمپ صاحب کہہ رہے تھے یہ فیلڈ مارشل میرا پسندیدہ بندہ ہے، شہباز شریف جو ہے وہ اس وقت بڑی بھاگ دوڑ لگا رہا ہے اپنے جہاز لے کے، آیا کچھ بھی نہیں، وہ خرچہ کافی ہو گیا۔ امید تو یہ تھی کہ کچھ نہ کچھ ملے گا، تو اگر نہیں ملتا تو پھر کیا ہوگا جی؟ دیکھیں، ملا بھی کچھ نہیں، اور ان بھاگ دوڑ کا کوئی خاص رزلٹ بھی باہر نہیں نکلا ہے۔ وہ بھاگ دوڑ زیادہ تر ہم اپنے لیے کر رہے تھے، کیونکہ ہم جس پوائنٹ پر کھڑے ہوئے ہیں معاشی طور پر، ملک بیٹھنے کے قریب بیٹھا ہوا، تیل کی یہ قیمتیں رہیں تو ہم نہیں سروائیو کر سکتے، تو اس لیے بھاگ دوڑ ہماری اس لیے بھی تھی۔ لیکن جو وہاں دن بدن حالات مزید خراب ہو رہے ہیں اور مزید خطے شامل ہو رہے ہیں، اب کل رات سے عراق بھی شامل ہو گیا ہے۔ عراق کے اندر جو کچھ حویثیوں کے وہاں پہ جتھے تھے، آج جو ٹیلی ویژن نے بتایا ہے، وہ بتاتے ہیں کہ وہاں پر 1.5 لاکھ کے قریب ایسے شہابی نام ان کا، وہ 1.5 لاکھ کی
جتھا ہے جو ایران کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے. مطلب اس لحاظ میں ایران کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے کہ بھائی جو کچھ ایران کے ساتھ اگر امن نہیں ہوتا تو وہ وہاں پر سعودی عرب کے اندر گڑبڑ کرنے کے لیے تیار ہے. اس لیے وہاں ان پر رات بمباری کی گئی ہے سعودیوں نے اور امریکنس نے مل کر اوپر. اور اگر وہ 1.5 لاکھ بندہ وہاں سے بھر گیا یا انہوں نے بارڈر کراس کر لیے یا ایک مشکل بارڈر وہاں کھل گیا اور شام میں پہلے امن نہیں ہے. اور یہ تمام باتیں یہ بتا رہی ہیں کہ وہ جو گریٹر اسرائیل ہے بنانے کا جو ان کا پروگرام ہے اس کے اندر یہ تمام باتیں معاون ثابت ہوں گی. پہلے مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے آپس میں لڑا کے اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے گریٹر اسرائیل کی طرف آگے بڑھنا ہے. اور یہ بات مسلمانوں کو سمجھنی چاہیے. آپس کے اختلافات ختم کر کے دشمن کو ایسا موقع نہیں مہیا کرنا چاہیے کہ وہ گریٹر اسرائیل بنانے کے اندر کامیاب ہو جائے. جی خان صاحب ایک چیز بتائیے لاشیں کہاں گئی؟ یہ سوال پچھلے 2 سال سے ہمارے گلے پڑا ہوا ہے اور بندے مرتے بھی ہیں لاشیں ملتی بھی نہیں ہیں مانتے بھی نہیں ہیں. تو کیا دیکھتے ہیں کس طرف جا رہے ہیں بس ہم؟ مانتے نہیں مگر سب کو ساری دنیا کو پتا ہے کہ جو لوگ مارتے ہیں گولیاں چلاتے ہیں وہ پھر اٹھا کے بھی لے جاتے ہیں ان لوگوں کو. ظاہر ہے جب گولی چلتی ہے پھر معاف تو کھڑا نہیں رہتا معاف تو پھر بھاگتا ہے وہاں سے پھر پیچھے لاشیں رہ جاتی ہیں تو پھر گولیاں چلانے والے ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. جن لوگوں کے لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ پھر ان کو یہ چکر دیا جاتا ہے کہ گرفتار ہو گئے ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے. آہستہ آہستہ یہ خبریں ختم ہو جاتی نئی خبر شروع ہو جاتی. بات ہے یہ پھر لوگوں کو صبر آ جاتا ہے. لوگوں کو بھی پتا ہے کہ بھائی مظاہرے کے دوران جو پولیس نے فائرنگ کی اگر بندہ گھر نہیں آیا تو پھر اسی فائرنگ کی نظر ہو گیا ہوا اور پولیس لے کے ہی اٹھا کے. ہاں تو ایک طرف کشمیر میں یہ حالات ہے پاکستان میں سیلاب آیا ہوا ہے ہمارے پاس یہ اطلاع ہے کہ چناب ارد گرد بڑا وہاں پہ گاؤں جو ہے متاثر ہو رہے ہیں. اتنا بڑا چیلنج ہمارے خزانے میں پیسے نہیں ہے تو کس طرح چلے گا یہ ملک؟ خان صاحب بس یہی کمال ہے ہمارے ملک کا کہ چلتا رہتا ہے کہیں نہ کہیں سے پیسے یہ پکڑ لیتے ہیں. اب تو ہر طرف سے یہ شور پڑ گیا کہ بھائی جی ڈی پی سے زیادہ ہمارا قرضہ جو ہے بڑھ گیا ہوا ہے اب تو ہمیں کوئی دے گا بھی نہیں. اب تو لوگوں کو ایک تسلی ہوتی ہے گارنٹی ہوتی ہے کہ ہاں بھائی جی ڈی پی ان کا ٹھیک ہے ملک کا تو چلو. اب جب قرضہ ہی بڑھ جائے تو پھر ظاہر ہے کہ قرضہ ملنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. اور اب ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ جو بھگدڑ ہو رہی ہے اس میں ابھی تک کوئی رزلٹ سامنے آیا نہیں ہے اس طرف سے بھی. خان انڈیا نے جی پانی چھوڑ دیا چنیوڑ کے علاقے جو ہے وہ غرق ہو گئے چناب نگر کے احمد نگر لالیاں لاہور کے آس پاس. یہ کب تک ہم جب بھی انڈیا پانی چھوڑا کرے گا ہمارے ان لوگوں کے لیے مصیبت بنی رہے گی؟ صاحب یہی ہو رہا ہے 70 سال سے جب آپ نے ڈیم نہیں بنائے جو منگلا ڈیم اور راول ڈیم وغیرہ بنا گیا ایوب خان اس کے بعد تو ہم نے کوئی ڈیم شیم بنایا نہیں. ہم تو آپ لڑتے رہے ڈیموں کے اوپر ہماری لڑائی چلتی رہی ہے سندھ کی اور پنجاب کی اور دوسرے صوبوں کی. تو اس وجہ سے ظاہر ہے کہ ہر سال جب پانی اوور ہوتا ہے انڈیا کے اندر بارشوں کے بعد وہ ہمارے کھول دیتا ہے تو ہماری طرف سیلاب آ جاتا ہے وہ جا پانی ضائع ہو جاتا. اگر ڈیم بنتے تو پانی محفوظ کیا جا سکتا. یا ڈیموں کے سے جو ہے کم از کم ہم فائدہ تو اٹھاتے تھے لیکن یہ اس کیفیت میں رہے نہیں. تو بھارت کا جو اوور کا پانی ہے وہ پھر ہمارے ملک کے سیلاب کی صورت میں ہمیں سہنا پڑے گا. ہم سہتے چلے آ رہے ہیں اور آگے بھی سہتے چلے جائیں گے. اچھا یہ بڑی ایک اہم بات ہے کہ ہم اپنی غلطیاں ہیں اس کا الزام بھی دوسرے ممالک پہ ڈال دیتے ہیں. جی وہ اس نے پانی چھوڑ دیا لیکن یہ پتا تو ہے 70 سال سے پانی آنا ہے اس سے تو جو ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس اپنے مسائل ہی بہت ہیں. تھوڑی سی جرمنی کے بارے میں بتائیں کیا اپڈیٹ ہے خان صاحب؟ جرمنی میں جرمنی کیا یورپ پورے کے اندر جو ہے جو گرمی کی نئی لہر ہے وہ آج سے شروع ہو رہی ہے. اس کی طرف سے مطلب ایک فکر مند والی کیفیت باہر موجود ہے. اب تک اسپین کے اندر 80,000 ہیکٹر زمین جنگل جو ہے وہ جل چکا ہے. اس طرح 42,000 ہیکٹر جو ہے وہ فرانس میں وہاں جنگل کو آگ لگ چکی ہے. اور اب تو آج سے نئی جو ہے شروع ہو رہی ہیں جس میں جرمنی کے اندر کہا یہ جا رہا ہے کہ جو مغربی پارٹ ہے جرمنی کا
وہاں کا ٹیمپریچر جو ہے وہ 35 تک جائے گا، اور جو ساؤتھ ویسٹ کا علاقہ ہے جرمنی کا، وہاں کا ٹیمپریچر جو ہے وہ 38 تک آئے گا۔ اور اب تک اس ساری ویو کے اندر پورے یورپ میں 3 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہے اپنے گھر بار چھوڑ کر جو محفوظ مقاموں پر ان کو پہنچایا گیا ہے۔ اور تو بہرحال یہ ایک نئی ویو کے لیے انہوں نے حکومتیں اعلان کر کے لوگوں کو تیار کر دیے کہ پورا ایک ہفتہ جو ہے وہ رات کا ٹیمپریچر شاید 24 ہو جائے، لیکن دن کا ٹیمپریچر جو ہے وہ 35 38 اس طرح رہے گا۔ البتہ نارتھ جو ہے جرمنی کا، وہاں پر ہوا کے چلنے کی وجہ سے ٹیمپریچر جو ہے بہتر ہوگا، 35 تک رہے گا۔ سمندر وغیرہ بھی ہے نا، یہ بھی وجہ ہے۔ ہاں، اچھا، اس کے علاوہ جو واقعہ ہوا تھا عبد الرحمان بلاؤٹ والا جس نے کیا، اس کا جو ٹیلی فون تھا وہ اس سے ملا ہے، جو اس نے وین کرائے پہ لی تھی۔ تو اس کے بارے میں پولیس نے بتایا کہ اس میں اس کو ہفتے کے دن ہی اس نے بعض ویڈیوز اپلوڈ کی تھی جو IS تنظیم ہے مسلمان، اس سے متعلق تھی۔ تو اس نے یہ تو کنفرم ہو گیا کہ اس کا IS کے ساتھ تعلق تھا۔ وہ ابھی تک IS والے خاموش ہیں، اس کے بارے میں انہوں کو بات نہیں کی۔ لیکن اس کے ساتھ ایک بہت بڑا سوال جرمنی کے اندر جو کل سے اٹھا ہوا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ 900 آپ کہتے ہیں ریڈیکل مسلم تنظیمیں ہیں، تو یہ کیوں بننے کی اجازت دی گئی، اور ان کے خلاف کیوں اب تک حکومت نے کارروائی نہیں کی، اور یہ کیوں یہاں پر موجود ہے، ان کو ملک سے کیوں نہیں باہر نکالا جا رہا۔ یہ ایک بہت بڑا سوال کل ہر جگہ جو ہے ڈسکشن میں آتا رہا ہے کہ بھئی یہ ریڈیکل مسلم تنظیمیں جو ہے انہیں جڑ سے ختم کیا جائے اور ان کو نکال کے جائے باہر، مطلب اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے۔ اس کے علاوہ جی اسی میں ایک سوال ہے کہ اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ تیزی آئے گی، ایسے لوگوں کی صفائی کی جائے گی؟ لازم بات ہے، جو جس قسم کا اب ریئیکشن دکھایا ہے عوام نے، جرمن عوام نے بھی، جرمن تنظیموں نے بھی، سیاستدانوں نے بھی، اس معاملے میں لازم یہ بند ہے پہلے سے زیادہ حکومت جو ہے وہ کرے گی۔ بلکہ کل اعلان بھی کیا گیا کہ ہم دوبارہ ریوین کریں گے قانون سازی کے اوپر، ایسی غیر ملکی تنظیمیں جو یہاں پر رجسٹرڈ ہوتی ہیں ان کے بارے میں۔ خان صاحب، ایک اور چیز ہے کہ جو غیر ملکی ہیں، دیکھیں جس ملک میں بھی رہے وہاں مخلص رہے، اگر ایسی سرگرمیاں دیکھنے میں آئیں یا کسی کے اوپر شک ہو تو پولیس کو اطلاع دیں تاکہ ایسے نقصانات سے بچا جائے، اور میرا خیال ہے یہ بڑا اہم کام ہے، اس پر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ کیا خبر تھی خان صاحب؟ دیکھیں جرمنی کے اندر جو اکنامک انسٹیٹیوٹ ہے، جرمن اکنامک انسٹیٹیوٹ، اس نے کل ایک رپورٹ جاری کی ہے۔ اس نے کہا کہ آپ لوگ چھوڑ ڈال رہے ہیں کہ یہاں سے غیر ملکیوں نکالو اور کیا نام اس کا اسالم کا سسٹم ختم کرو، یا اسالم کے سسٹم میں لوگوں کو باہر رکھو۔ جرمنی کے اندر بہت بڑا جو گیپ ہے وہ مستقبل میں آنے والا ہے، جس کے اندر لوگوں کو، جرمنی کو بہت زیادہ ورکرز کی ضرورت ہوگی۔ جو اب تک آپ نے جو پالیسیاں بنائی ہیں ان کے اندر لوگوں نے انٹرسٹ ضرور لیا تھا، لیکن بعد میں لوگ اس سے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے، اس لیے کہ جرمنی کا کلچر ایسا ہے، جو پولیٹیکل کلچر ہے، اس کے اندر ہر وقت غیر ملکی کی امیگرینٹ جو ہے وہ ڈسکس ہوتا رہتا ہے۔ جو لوگوں کو پسند نہیں ہے، وہ لوگ جو ہائی ایجوکیشن رکھتے ہیں یا اپنے ماہرین سمجھے جاتے ہیں اپنی فیلڈ کے، وہ اس کلچر میں رہنا نہیں چاہتے اور وہ یہ ملک چھوڑ کر چلے جاتے ہیں یہاں پر آنے کے باوجود۔ تو اس لحاظ سے انہوں نے خبردار کیا ہے سیاستدانوں کو بھی اور عوام کو بھی کہ بھئی اس ماحول کو آپ کو بدلنا پڑے گا۔ جو آپ نے پالیسی بنائی ہے اس کا آپ کو کوئی ایسا فائدہ نہیں پہنچ سکے گا، بلکہ نقصان زیادہ ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ بھئی جو جرمنی میں جو ورک ویزا تھا یا امیگرینٹ میں امیگرینٹ جو ہائی کوالیفائڈ پاس کرنے کے بعد جرمنی میں بعد بننے والے تھے، ان کی تعداد اب گر گئی ہے۔ 2023 میں 6,63,000 آدمی ایسا تھا، تو آج 2025 کے اندر 2,35,000 آدمی رہ گئے ہیں، وہ لوگ یہاں سے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اور جس کی وجہ سے آپ کو لیبر شارٹیج کا سامنا کرنا پڑتا رہتا ہے۔
تو سیاستدانوں کو جو ہے ویلکم کلچر جو ہے وہ ڈیولپ کرنا پڑے گا ملک میں، جبکہ بعض سیاسی پارٹیاں اور ان کے علاوہ خود جرمن چانسلر فریڈرک میرز اور بائرن کے چیف منسٹر جو ہے مارکوس شوئڈر، ان کے بیانات انہوں نے مینشن کیے ہیں کہ ان کے بیانات اور ان کی پالیسی غیر ملکیوں کو اٹریکٹیو کرنے والی نہیں ہے، بلکہ ٹائٹ بارڈر کنٹرول اور اسائلم پالیسی کو جو ہے آپ کو پھر ایک دفعہ جو ہے وہ کہتے ہیں بدلنا پڑے گا. آپ کا یہ جو اس وقت اصلاحات کے نام پہ کام کریں یہ کامیاب نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ 2023 میں اسائلم سیکر جو نئے آئے تھے وہ 3,29,000 تھے، تو آپ کی ٹائٹ پالیسیز کی وجہ سے 2025 میں 1,13,000 رہ گئے. ان میں سے بعض ایسے ہیں جو جلدی ہنر سیکھنے کا اور اس میں سیرین ہے، وہ کہتے ہیں 1,03,000 تھے، 2025 میں صرف 23,000 رہ گئے. افغان اگر 2023 میں 51,000 تھے تو 2025 میں 24,000 رہ گئے. ترکی 61,000 تھا تو اب صرف 12,000 رہ گئے 2025 کے اندر. یوکرائن نے 1,16,000 تھے 2023 میں جنہوں نے آ کے یہاں پہ درخواست دی، اب وہ 25 میں 89,000 رہ گئے. تو ان کا یہ وہ لوگ ہیں جو ورک فورس تھی جرمنی کے لیے، ہسپتالوں میں اور بہت سارے ٹیکنیکل کاموں میں جو تھی. پھر ان میں صلاحیت بہت زیادہ تھی اسکل لیبر کی، اور ان وجہ سے بھی یہ ہے کہ ان کو جو پالیسی ہے وہ ہمیں مستقبل میں زیادہ مشکلات پیدا کرے گی، اور ہمیں پھر اپنی پالیسی جو بدلنی پڑے گی. وہ کہتے ہیں کروشیا، رومانیہ، بلغاریہ، یہاں کے لوگ جن لوگ یہاں جرمنی میں یا یورپ میں جو آئے تھے وہ سب جن کے ان ملکوں کے حالات کے اچھے ہو گئے، تو یہ ان ملکوں کے لوگوں کی ڈاٹا یہ بتاتا ہے کہ لوگ واپس اپنے گھروں کو جو ہے وہ جا رہے ہیں. اسی طرح یورپ سے جو لوگ جرمنی کام کرنے کے لیے آتے تھے، اگر 2023 میں 42,000 آئے تھے تو 2025 میں 45,000 ملک چھوڑ کے بھی جرمنی جو ہے واپس اپنے ملکوں میں چلے گئے. تو یہ ایک پھر انہوں نے ایک رپورٹ ایسی دی ہے جس سے سیاستدانوں کے لیے بھی آنے والے وقت کے اندر اتنی ٹائٹ پالیسی نہ کرو امیگریشن کے لیے، تو بھائی آپ کو خود مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑ گیا. جی بہت شکریہ خان صاحب کا. تھینک یو. اچھا جی، یہ تھی جی تازہ صورتحال. اور یہ میں آپ کو بتا دوں جو عراق، سعودی عرب، ایران، یہاں پہ ایک خطرناک جنگ ہوگی، اس کے بعد کچھ نہ کچھ ٹھنڈ پروگرام ہوگا. حالات اسی طرف جا رہے ہیں. 6 ماہ، سال، زیادہ دیر آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا. چینل کو سبسکرائب